فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 70,000 جادوگر یا 40,000 جادوگر لے کر آیا. قرآن نے کبھی بھی علم کی تردید نہیں کی. یہ اسلام کی وسعت قلبی ہے کہ اگر علم کافر کے پاس بھی تھا تو قرآن نے اس کو بھی ظاہر کیا، اپریشیٹ کیا، بتایا کہ اس کے پاس علم ہے. کیونکہ علم اس لیے نہیں ہوتا کہ اسے رد کیا جائے. چھپا لیتا خدا کہ جادوگروں نے رسیوں کو سانپ بنا دیا. قرآن میں واضح کر کے لکھ دیا، انہوں نے رسیوں کو پھونک ماری، سانپ بنا دی. یہ کوئی شعبدہ بازی تھی یا جو بھی تھا، لیکن جادو تھا. اور قرآن نے تسلیم کیا کہ ایسا ہوا. رسی کو پھونک مار کے سانپ بنا دینا بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ تھے، علم رکھتے تھے. کچھ پڑھا ہوگا، پھر پھونک ماری، پھر سانپ بن گیا. اب سانپ چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. مسلمانوں میں یہ روایت مشہور ہو گئی تھی کہ موسیٰ ڈر گئے. امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ موسیٰ کے ڈرنے کی وجہ کیا تھی. فرمایا موسیٰ حجت خدا ہے اور حجت مخلوق سے نہیں ڈرتی. سانپ مخلوق ہے تو مخلوق سے ڈرنے والا حجت نہیں ہوتا. 1.25 لاکھ نبی ہیں، کسی ایک کو تو کبھی خدا نخواستہ سانپ نے ڈسا ہوتا؟ 1.25 لاکھ میں ایک بھی مثال نہیں دی جا سکتی. یا کوئی ایک ایسا سنگین مرض جو انسان کے جسم میں نقش پیدا کر دے. یہ بھی علم و عرفان کی ایک سیڑھی ہے. امیر المومنین نے اپنے خطبے میں فرمایا میں اس پر حد جاری کروں گا جو کہے گا کہ ایوب کے بدن میں کیڑے پڑ گئے. یہ شیعہ روایت نہیں ہے، اس کا مذہب اہل بیت سے تعلق نہیں. کیڑے اندھے نہیں تھے کہ حجت خدا کے جسم کو نقصان پہنچائے. بھیڑیے یوسف کو نہیں کھا سکتے، کیڑے ایوب کے بدن کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اور پھر امیر المومنین نے اپنے خطبے میں فرمایا میں اس پر بھی حد جاری کروں گا جس نے یہ فکرہ کہا کہ رسول کے دانت ٹوٹ گئے. معصوم میں نقش نہیں پڑتا، معصوم میں عیب نہیں پڑتا. دانتوں کا ٹوٹ جانا نقش اور عیب ہے. یہ بھی مذہب شیعہ کی روایت نہیں ہے. پتھر لگے، خون نکلا، دانت معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے شکستہ نہیں ہوئے. یہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت پیش کیا. اب انہوں نے رسیوں کو سانپ بنا دیا تو امام فرماتے ہیں کہ موسیٰ سانپ سے نہیں ڈرے تھے، قوم کے گمراہ ہو جانے کے خوف سے انہیں ڈر لاحق ہوا. قوم کہیں اسے دیکھ کے گمراہ نہ ہو جائے کہ یہ کتنے پرفیکٹ قسم کے لوگ ہیں، رسیوں کو سانپ بنا دیا. آواز موسیٰ لا تخف، نہ گھبراؤ، قوم کو گمراہ نہیں ہونے دوں گا. عصا کو پھینک دے. عصا کو پھینکا تو وہ ثعبان عظیم بن گیا، بہت بڑا اژدہا. اور اس نے پورے میدان میں سارے سانپوں کو نگل لیا. اور پھر موسیٰ نے پکڑ لیا تو دوبارہ وہ عصا بن گیا. یہ منظر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اسے قرآن نے بیان کیا. جادوگروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کافر تھے، فرعون کے ساتھی تھے، موسیٰ سے لڑنے آئے تھے. منظر دیکھا تو قرآن کہتا ہے سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے کیا لگے آمنا برب العالمین، ہم عالمین کے پروردگار پر ایمان لے آئے. رب موسیٰ جو موسیٰ کا رب ہے، وہ رب ہارون اور ہارون کا رب ہے. علی ولی اللہ میں شک کرنے والوں کو یہ پیغام دو جب موسیٰ کا رب کہہ دیا تھا تو کلمہ مکمل تھا. یہ ہارون کے رب کے نام لینے کی ضرورت کیا تھی؟ خالی اتنا کہہ دیتے ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، ہم عالمین کے رب پر. 3 فکرے ہیں ایمان لانے کے لیے جنہیں جادوگروں نے اپنی زبان سے کہا. 20واں پارہ سورہ مبارک قصص، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ہم ایمان لائے عالمین کے پروردگار پر. ایک پہلی گواہی ہو گئی، موسیٰ کے پروردگار پر دوسری گواہی ہو گئی، ہارون کے پروردگار پر تیسری گواہی ہو گئی. انہیں معلوم تھا کہ اگر ادھر سے ایمان لانا ہو تو نبی کے ساتھ ساتھ اس کے وزیر پر ایمان لانا ضروری ہے.
کون وزیر ہے؟ اب انہوں نے فوراً سجدے میں سر رکھ دیا، سجدے میں سر رکھا، اور فرعون کو غصہ چڑھا، اور فرعون کہنے لگا انتم الرافضون، تم رافضی ہو گئے۔ دیکھیے ہمیں کہا جاتا ہے رافضی، ہمارے لیے ایک گالی بنائی گئی ہے اور اس گالی کا نام ہے رافضی۔ یہ شیعہ تو ہے روافض، یہ رافضی ہے، رافضی۔ شاہ رکن الدین عالم ملتانی نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا من علی را دوست باشد خلق گوید رافضی، میں علی علی کرتا ہوں، علی سے دوستی کرتا ہوں، لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں۔ کہنے لگے بس خدا و مصطفیٰ جبریل ہم شد رافضی، پھر اکیلا میں رافضی نہیں ہوں، اللہ مصطفیٰ اور جبریل تینوں رافضی ہیں۔ بس خدا و مصطفیٰ جبریل ہم شد رافضی۔ تو سب سے پہلے رافضی کا لفظ فرعون کی زبان سے نکلا، اور اس نے ان مومنین کو کہا جو فرعون کو چھوڑ گئے اور اللہ کی حجت کا ساتھ دیا۔ معلوم ہوا کہ جو حجت خدا کا ساتھ دے اسے رافضی کہتے ہیں، البتہ اسے رافضی کہنے والا فرعون ہوتا ہے۔ یہ سنت فرعون ہے کہ اسے رافضی کہا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ 70,000 لوگ آپ کی مخالفت کے لیے آئے ہوئے تھے، اور فوراً انہوں نے اپنی پارٹی چینج کر لی، کیونکہ جادوگر پڑھے لکھے تھے۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ جادو کو توڑتا ہے لیکن جادو کا سامان ختم نہیں کرتا۔ یہ جو سامان ختم ہو گیا یہ جادو نہیں، علم ہے۔ سجدے میں گر گئے۔